بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آدمی کی زندگی مختلف حالتوں سے گزرتی ہے۔ آدمی کی زندگی مختلف حالتوں سے گزرتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی اطاعت میں بھی ہوتا ہے، کبھی معصیت میں بھی چلا جاتا ہے، گناہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ ہر حال کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے، ہر حال کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ راحت میں ہے تو اس کے پاس شکر کا دین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راحت دی، عافیت دی، صحت عطا فرمائی۔ اور اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے پاس صبر کا دین ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے، شکایت نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور وہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے حکموں پر چل رہا ہے، تو اس کے فضل کا اقرار کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ مجھ کو اپنے اطاعت پر، عبادت پر رکھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ معصیت اور گناہ میں چلا گیا تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی۔ ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بندوں کے ذمہ ہے، مدد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک معاملہ ہے، جیسے معاملہ عام طور پر معاملہ ہوتے ہیں کہ مال دو، مال لو، لین دین ہے کہ لین دین میں ہوتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ سے بندوں کے معاملات ہیں کہ کچھ کیا جائے گا اللہ کے لیے، اور اللہ سے کچھ لیا بھی جائے گا۔ دین ہے جو دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ دین عربی کا لفظ ہے، دال یا نون، اس کا ترجمہ ہے بدلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر دین قائم ہوا ہے تو بدلے اچھے آئیں گے، اگر دین قائم نہیں ہوا تو بدلے برے آئیں گے۔ کہ دین اور دینداری اور بے دینی پر معاملہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اگر دینداری آئی ہے تو حالات اچھے رہیں گے، بے دینی آئی ہے تو حالات برے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو ہدایت ملی ہے کہ حالات کے بدلنے کے لیے دنیا کے اسباب کافی نہیں ہیں، بلکہ حالات کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی بدلنی پڑتی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک ضابطے قاعدے کی بات ہے اور ایک رہبری کی بھی بات ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ یہ وہ صحیح کر دیں گے۔ تو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے۔ جس طرح بچپن آیا اللہ کے فیصلے سے، جوانی آئی اللہ کے فیصلے سے، بوڑھاپا آیا اللہ کے فیصلے سے۔ یہ زندگی کے حالات ہیں، یہ زندگی کے حالات ہیں، یہ قدرت سے ہوئے ہیں۔ بچپنا قدرت سے، جوانی قدرت سے، بڑھاپا قدرت سے، بیماری تندرستی، تو سارے حالات کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ایسے کامیابی اور ناکامی کا تعلق بھی اللہ کی قدرت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ اس لیے کامیابیوں کی طرف جانا اور ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضرورتوں کا پورا ہو جانا، راحتوں کا مل جانا، کہ بھئی ضرورت پوری ہو گئی، راحت ہو گئی۔ تو راحتوں کا مل جانا، ضرورتوں کا پورا ہو جانا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے، اس کا نام ہے گزارا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اسی طرح گزاریں گے۔
کہ راحت پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، پھر راحت پڑی، پھر ضرورت پوری ہو گئی، پھر پوری ہو گئی، اس طرح چلتا رہتا ہے. تو یہ اس کو گزران کہتے ہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو حالات ہے، وہ تو بدلنے والے ہیں، رات دن بدلتے رہتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی صرف ایک ہی بات کو بتایا ہے کہ کامیابی کس چیز میں بتائی ہے. تو فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ اصلی کامیابی کہ دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات فرمائی تھی. وہ بات یہ فرمائی تھی کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ دوزخ میں جائے گا. ٹھیک ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا تو جنت بنے گی یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے گی، تیسری جگہ وہاں نہیں. اس لیے میرے دوستو ہم کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا اور جنت کی طرف جانا، کامیابیوں کی طرف جانا، ناکامیوں کی طرف، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ بھائی زندگی کیوں دی گئی ہے؟ کہ زندگی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے کے لیے ملی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو صرف اور صرف اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے زندگی ان کو دی ہے. تو ایک طرح سے زندگی ہماری امانت ہو گئی، کیونکہ ایک کام کے لیے دی گئی. کسی کو کام کے لیے مال دیا کہ یہ لے کر کے آؤ، یہ بنا کر لاؤ. تو ایسے ہی میرے دوستو کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امانت بنا کر دی ہے. بلکہ زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے سارے اسباب جو ہمارے پاس ہیں اس کی ایک حیثیت نعمت کی بھی ہے اور ایک حیثیت امانت کی بھی ہے. جتنے بھی اسباب ہمارے پاس ہیں وہ دو حیثیت رکھتے ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نعمت کے طور پر ہے، اور بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، ہم نے تمہارے دل دماغ نہیں بنائے. تو یہ بطور نعمت کے بھی ہے اور بطور امانت کے بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نعمت ہے. تو نعمت کے لحاظ کر کے اس میں شکر گزار بننا ہے اور حکموں کا لحاظ کر کے اطاعت گزار بننا ہے.